بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لہٰذا مصر میں آباد ہو جانے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف کو کہلا بھیجا کہ مرنے سے پہلے ہمارے باپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ سے معافی مانگیں، مہربانی کر کے اپنے بھائیوں کا جرم معاف کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ جب حضرت یوسف نے یہ پیغام پڑھا تو وہ رونے لگے، شکستہ خاطر ہو کر وہ چلا اٹھے۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ میں نے محبت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، اف خدایا وہ کب میری محبت پہچانیں گے۔ آسنات نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ پانی اور تولیہ لے آئی تاکہ وہ منہ دھو کر تازہ دم ہو جائیں، اور پیار سے کہنے لگی وہ اپنے بھائی کے پیار بھرے دل کو بالکل نہیں جانتے، بہتر یہی ہوگا کہ ہم ان کو دعوت دیں، اس طرح وہ آپ کے ساتھ کھل کر بات کر لیں گے۔ حضرت یوسف کو آسنات کا مشورہ اچھا لگا، پس ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ کھانے بڑے اچھے طریقے سے تیار کیے گئے، پھولوں کی خوشبو اور موسیقی کی مدھر تانیں فضا میں سحر گھول رہی تھیں۔ جب ایسے میں حضرت یوسف کے بھائی ان کے گھر پہنچے تو سب کے سب بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ پریشانی میں وہ پھر اپنے بھائی کے قدموں پہ گر گئے۔ شمعون نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہم آپ کے غلاموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آسنات فوراً ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ انہیں اس طرح اس بھائی کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی جو ان کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف کو انہیں بڑی گرم جوشی سے یقین دلاتے ہوئے سنا، پیارے بھائیوں، مجھ سے مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے میرے ساتھ برائی کرنا چاہی لیکن خدا نے اسے بھلائی میں بدل دیا۔ اس طرح بہت سے لوگوں کی جان بچنے کا سامان پیدا ہو گیا، لہٰذا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گا۔ آمین۔ آسنات نے دھیرے سے کہا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ دعوت بڑی کامیاب رہی۔ یوں لگتا تھا کہ آج مدت بعد بھائیوں کو اپنا بھائی یوسف ملا ہے، چاہنے والا بے لوث بھائی یوسف۔ مصر کی شدید گرمی میں جشن سا لگ رہا تھا۔ حضرت یوسف اپنے چھوٹے بیٹے افرایم کے ساتھ رہتے تھے۔ اب تو افرایم بھی دادا بن چکا تھا۔ اس نے گھر کا سارا انتظام اپنے بیٹے کو سونپ رکھا تھا۔ اب وہ آرام کرتا تھا اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ مل کر لطف اندوز ہوتا تھا۔ خوب مزے میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف اتنے ضعیف ہونے کے باوجود اب بھی صبح جلدی اٹھتے تھے۔ آج بھی وہ طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی عمر 110 برس تھی اور ان کے خیالوں میں ہر وقت آسمانی گھر کا خیال سمایا رہتا تھا۔ خدا نے ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے پڑ پوتے بھی دیکھ لیے تھے اور ان کو یوں بڑھتے، ہنستے، کھیلتے، لڑتے جھگڑتے اور پیار جتاتے دیکھنا خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ منسی اور افرایم کے گھرانے کے لوگ ہر وقت انہیں محبت سے گھیرے رہتے تھے۔ اس خیال سے ہی بوڑھے حضرت یوسف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ حسب معمول وہ صبح کے وقت دعا میں جھک گئے۔ اب بھی ابدی جہان کے خیال سے ان کا دل اطمینان سے معمور تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جلد ہی میں بھی ابدی جہان میں آسنات اور اپنے والدین سے جا ملوں گا۔ وہ اس دنیا سے جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ گھر میں زندگی اپنی پوری گہما گہمی کے ساتھ رواں دواں تھی۔ عالی شان عمارت میں غلاموں کے آتے جاتے قدموں کی تیز تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ناشتہ تیار ہو رہا تھا جس کی خوشبو سے ساری فضا مہکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی برتنوں کے ٹھنٹھنانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مالی باغ میں پانی دے رہے تھے۔ حضرت یوسف نے بڑے فخر سے مالی کو دیکھا جو باورچی خانے میں تازہ سبزیاں لے کر جا رہا تھا۔ عرصے سے لوگ قحط کے طویل سالوں کو بھول چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف کے عظیم کارنامے کو بھی بھلا دیا گیا تھا جنہوں نے کتنی ہی زندگیوں کو بچایا تھا۔ اب جب کہ وہ چھڑی پر جھکے ہوئے
آہستہ آہستہ اسے ٹیکتے ہوئے باغ کی بھیگی گھاس پر سے گزر رہے تھے۔ سب کچھ یاد کر کے انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ لوگ سب کچھ بھلا دیتے ہیں، انسان خواہ کتنی بھی شہرت کیوں نہ حاصل کر لے، بہت جلد گمنام ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کسی کے سامنے کچھ دیر سر جھکائے رہتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، لیکن واہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ حضرت یوسف کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرانے لگے۔ اب ان پر برا وقت آنے والا تھا۔ نیا فرعون بنی اسرائیل کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، یہ غیر ملکی مصر کے اچھے حصے پر قابض تھے۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت یوسف کھجور کے ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ انہیں حد نگاہ تک اپنے لوگ انتہائی خوشحال معلوم ہو رہے تھے۔ جہاں بنی اسرائیل کی تعداد میں بے شمار اضافہ ہوا تھا، وہاں حضرت یوسف کی مخالفت میں انہوں نے بے پناہ ترقی بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ اب مصر کی سرزمین میں ان کی جڑیں بہت گہری ہو چکی تھیں۔ اکثر لوگ خدا کی سرزمین کنعان کو بھلا چکے تھے۔ اچانک حضرت یوسف کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے خدا لوگوں کے اس پرسکون گھروندے کو توڑنے کے لیے ایذا رسائی کا حربہ استعمال کرے۔ اسی لمحے ان کے دو پوتے اچھلتے کودتے اس طرف آ نکلے۔ بڑا بچہ روتے ہوئے ان سے کہنے لگا، دادا ابو سے کہیے کہ میری چھڑی مجھے واپس دے دے۔ لیکن چھوٹا بڑا شریر تھا، اس نے جھٹ سے حضرت یوسف کے ضعیف بدن کے پیچھے پناہ لے لی اور چمکتی ہوئی شرارت بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کچھ مصری حروف تہجی لکھنے آتے ہیں، دیکھو لکھتا ہوں۔ اس نے جلدی سے جھک کر کیچڑ بھری زمین پر لکھنا شروع کیا۔ ایسے میں اس کی لال بوٹی زبان اس کے ہونٹوں سے باہر لٹک رہی تھی۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔